نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ یونس آیت نمبر 98 سے فلولا کانت قریۃ، پس کیوں نہ ہوئے بستی والے، آمنت کہ ایمان لاتے وہ، فنفعها ایمانها، پس فائدہ دیتا انہیں ان کا ایمان، الا قوم یونس، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، لما آمنو، جب ایمان لائے وہ، کشفنا عنہم، تو ہٹا دیا ہم نے ان سے، عذاب الخزی، عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین، اور فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک وقت تک۔ اس سورت مبارکہ کا نام سورت یونس ہے، کیونکہ اس میں اسی آیت میں حضرت یونس علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ اس ایک لفظ کی بنا پہ، اس ایک واقعے کی بنا پہ پوری سورت کا نام سورت یونس رکھا گیا ہے۔ یہ کوئی اہم ترین بات ہے اس میں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلولا کانت، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی بستی والے ایمان لاتے کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ وہ ایمان لائے، ان کا ایمان انہیں فائدہ دے گیا، اور کوئی بستی والے ایسے نہ ہوئے کہ ان کے نبی ان کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے عذابوں سے ان کو ڈرایا کہ ایمان لے آؤ، مان جاؤ، ورنہ تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تباہ ہو جاؤ گے۔ لیکن وہ ماننے پہ نہ آئے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو سچا نہ سمجھا، بالآخر اللہ کا عذاب آیا، پوری کی پوری بستی تباہ ہو گئی، اجڑ گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ وہ ایمان لے آتے، ان کا فائدہ ہو جاتا۔ ہاں، صرف یونس علیہ السلام کی قوم ایسی تھی کہ وہ ڈر گئے، ایمان لے آئے، عذاب ٹل گیا۔ بات یوں ہوئی کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے کہ مان جاؤ، اللہ کا عذاب آ جائے گا ورنہ۔ وہ ماننے پہ نہ آئے، ابتداً انہوں نے جتنا سمجھایا، محنت کی، لیکن انہوں نے تسلیم نہ کیا۔ بالآخر یونس علیہ السلام اپنی قوم پر ناراض ہو کے چلے گئے۔ قرآن مقدس میں اور جگہ آتا ہے کہ ناراض ہو کے چلے گئے، حالانکہ ابھی انہیں اجازت نہیں ملی تھی اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا نبی اللہ کی اجازت کے بغیر ہجرت بھی نہیں کر سکتا۔ میں اور آپ جب حالات ایسے بن جائیں جو ہجرت پہ مجبور کر دیں تو ہم ہجرت کر سکتے ہیں، کہ اللہ سے پوچھنا ہمارے لیے نہیں ہے کہ جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ ہمارا ڈائریکٹ رابطہ اللہ سے نہیں ہے۔ جب حالات ایسے بن جائیں، اسلام پہ عمل نہ ہونے دیا جا رہا ہو، تو آدمی علاقہ چھوڑ کے اور علاقے میں چلا جائے۔ لیکن اللہ کا پیغمبر جب تک اللہ کا اذن اور اجازت نہ آئے، چونکہ اس کا اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے حالات جتنا سنگین کیوں نہیں تھے، آپ نے دیگر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف بھیجا، لیکن خود نہیں گئے، اللہ کی اجازت نہیں تھی، خود مکہ میں ہی رہے۔ اسی طرح جب مدینہ کی ہجرت شروع ہوئی، آپ اوروں کو بھیجتے رہے، خود مکہ میں رہے۔ جب اللہ کا حکم ہوا، تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کے آپ نے ہجرت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا حکم بھی دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت، اپنے رب کے حکم پہ آپ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، اور آپ نے مچھلی والے کی طرح نہیں بننا کہ جو مچھلی کے منہ میں چلا گیا تھا، اس نے جلدی کی تھی، ہماری اجازت کا انتظار نہیں کیا۔ یونس علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، چلے گئے، قوم پہ ناراض ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اتفاق بنا گئے، مچھلی کے منہ میں چلے گئے۔
اچھا جب وہ چلے گئے نا، پیچھے قوم کے لوگوں نے سوچا کہ بندہ شریف تھا، نیک تھا، سچا تھا، اور وہ روزانہ کہتا تھا ابھی مان جاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، تباہ ہو جاؤ گے۔ اس نے جھوٹ تو کبھی نہیں بولا، شریف آدمی تھا۔ اب وہ چلا گیا ہے کہیں عذاب آ نہ جائے، بس یہی سوچ دل میں آئی، سارے اکٹھے ہو گئے، اللہ کے آگے گڑ گڑائے، روئے، توبہ کی، ایمان لے آئے یونس علیہ السلام کی غیر موجودگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ وہی تذکرہ ہو رہا ہے کہ اور کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہوئی کہ وہ ایمان لاتی اور عذاب ٹل جاتا، ان کا فائدہ ہو جاتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، کہ وہ سنبھل گئے عذاب آنے سے پہلے، ڈر گئے، ایمان لے آئے، ان کا فائدہ ہو گیا، بچ گئے۔ باقی کوئی بستی ایسی نہیں ہوئی، اگرچہ عذاب دیکھ کے باقی لوگ ایمان لائے تھے، جیسے فرعون ایمان لایا تھا عذاب دیکھ کے، لیکن پہلے ایمان لاتے جو قبول ہوتا ایسا نہ ہوا۔ فرمایا کیوں نہ ہوئے بستی والے کے ایمان لاتے، پس انہیں فائدہ دیتا ان کا ایمان، سوائے قوم یونس کے۔ لما آمنو، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو ہم نے ہٹا دیا، ٹال دیا ان سے عذاب رسوائی کا، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ٹال دیا۔ تو کیا سمجھ آیا کہ دنیا کی زندگی میں انسان ذلت سے، رسوائی سے کیسے بچ سکتا ہے؟ لما آمنو، جب وہ اللہ کے دین کو مان لے، اللہ کے دین پہ چل پڑے، وہ ذلت سے، رسوائی سے بچ جائے گا۔ اور ہم عزت تلاش کرتے ہیں کس میں؟ دین کو چھوڑنے میں۔ ہم اپنی ترقی سمجھتے ہیں دین کو ترک کرنے میں۔ ہم کہیں دین پہ چلیں، یہ تو ذلت ہے، یہ تو تباہی ہے، یہ تو نقصان ہے، خسارہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، الٹ کام چل رہا ہے۔ اسی لیے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، رسوا ہو رہے ہیں، پس رہے ہیں، دین کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ورنہ اللہ گواہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی مومن بن جاؤ، اونچے تم رہو گے، تم سے کوئی اونچا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اب چونکہ ایمان ہی نہیں رہا جیسا ایمان ہونا چاہیے تھا، اسی لیے ذلت مقدر بنی ہوئی ہے۔ فرمایا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ٹال دیا ان سے عذاب رسوائی کا دنیا کی زندگی میں، وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک وقت تک۔ لیکن پھر ابھی تو عذاب ٹل گیا، لیکن یہ فائدہ ہے کب تک؟ آگے پھر اور وقت کھڑا ہے، مقرر ہے، اس وقت تک ہم نے ان کو فائدہ دے دیا، یعنی ان کو اور کچھ جینے دیا، دنیا کا ساز و سامان دے دیا۔ دنیا میں اب تمہارا وقت جو مقرر ہے اصل، اس وقت تک تم کھاؤ پیو، دنیا میں مزے کرو، لیکن پھر موت آنی ہے۔ فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک وقت تک۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر چاہتا آپ کا رب تو البتہ ایمان لے آتے وہ جو زمین میں ہے سارے کے سارے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس زمین میں کوئی کافر نہ رہتا، سارے ایمان لے آتے۔ تو اللہ کی چاہت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ اگر مجبور کر دیتا، اللہ چاہتا یعنی مجبور کر کے چاہتا تو سارے ایمان لے آتے، کوئی کافر نہ رہتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہمارا ایمان، اللہ کچھ لوگوں کا ایمان نہیں چاہتا اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے، پھر تو ان کا قصور کیا؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہ رہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، اگر اللہ نہ چاہتا ہم یہ کرتے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ غلط کام کی دلیل یہ بنانا کہ آخر اللہ چاہ رہا ہے تو ہم یہ کر رہے ہیں، کام غلط ہے آگے، یہ کوئی دلیل نہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ دلیل دیا کرتے تھے کہ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا ہم ان کو شریک نہ ٹھہراتے، تو اللہ چاہ رہے تو ہم ان کو شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو یہ ان کی دلیل ٹھیک تھی؟ پھر نہیں۔ یہاں اللہ کی چاہت سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ مجبور کر دیتا
تو پھر سارے ایمان لے آتے. لیکن یہ اللہ کی چاہت نہیں ہے، اللہ کی مشیت یہ نہیں ہے کہ مجبور کرے، کیونکہ مجبور کرنے کا ایمان پھر مزہ کیا ہوا اس ایمان میں کہ جب قاری مجبور دیا جائے پھر امتحان تو نہ ہوا. مجبوری کا ایمان قبول نہیں ہے. دیکھیں فرعون جب ڈوبنے لگا مجبور ہو گیا تھا نا، جب تک اسے اختیار تھا، چوائس تھی، نہ مانا. جب ڈوبنے لگا اب ہو گیا مجبور، اب بھی کیا کرے، پھنس گیا. اب اس مجبوری میں اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، اللہ نے کہا اب تو قبول ہی نہیں، انا وقت ایسا ہی تھا، اب تک نافرمانی کرتا رہا. تو مجبوری کا ایمان قبول نہیں، کیونکہ اس میں امتحان نہیں رہتا. امتحان کے بعد جو ایمان ہو وہ اصل ایمان ہے. تو فرمایا اللہ مجبور نہیں کرتا، مجبور کرتا سارے ایمان لاتے. افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، کیا پھر آپ مجبور کریں گے لوگوں کو تاکہ ہو جائیں وہ مومن؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی زیادہ خواہش تھی، انتہائی طلب تھی کہ سارے لوگ مسلمان ہو جائیں. تو اللہ نے کہا کہ آپ لوگوں کو پھر مجبور کریں گے کہ سارے ایمان لے آئیں؟ حالانکہ یہ تو آپ کے ذمے نہیں ہے، اور نہ ہی آپ میں یہ طاقت ہے، نہ آپ کے ذمے ہے لوگوں کو مجبور کر کے منوانا آپ کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی طاقت میں ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو مختلف انداز سے بیان کیا ہے. ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے بس. اور جگہ فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کریں، آپ کا کام بس نصیحت کرنا ہے، آپ ان پہ نگران نہیں ہیں. یعنی آپ کا کام ڈنڈے کے زور پہ منوانا نہیں ہے، آپ کا کام صرف نصیحت کر دینا ہے. اور جگہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یعنی آپ کی طاقت میں بھی نہیں ہے، آپ کے ذمے بھی نہیں ہے منوانا، اور نہ ہی آپ کی طاقت میں ہے منوانا. اسی لیے فرمایا کہ آپ مجبور کریں گے لوگوں کو تاکہ وہ ایمان لے آئیں. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، اور نہیں ممکن کسی نفس کے لیے، کسی جان کے لیے کہ وہ ایمان لے آئے مگر ساتھ اللہ کے اذن کے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا. اور اللہ کا اذن ہوتا پھر کس کے لیے ہے؟ جو اللہ کی طرف آتا ہے. ایمان صرف کون لا سکتا ہے؟ جس کے لیے اللہ کا اذن ہو، اللہ کا حکم ہو، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کی توفیق ہو. اور اللہ کی توفیق پھر ملتی کن کو ہے؟ جو اللہ کی طرف آتے ہیں، جو راغب ہوتے ہیں، توجہ کرتے ہیں تھوڑی، اللہ پھر ان کو توفیق دے دیتا ہے. یہ اللہ کا کوئی ظلم نہیں ہے کہ اللہ کی توفیق ہو تو ایمان لائے اور نہ ہو تو کوئی نہ لائے، اور پھر کہیں بھی جو ایمان نہیں لاتے وہ کہ ہمیں توفیق نہیں ملی، ہمارا کیا قصور ہے. نہیں، اللہ کا ساری باتیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں. اللہ کی توفیق کن کو ملتی ہے؟ جو تھوڑا توجہ کریں، پھر اللہ ان کو کھینچ لیتا ہے. یہدی الیہ من اناب، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. اور جن کا دل ہی نہ کرے، تھوڑا توجہ ہی نہ دیں، سمجھانے پہ کہیں جی مول صاحب دعا کریں، دل ہے نہیں، اس کو توفیق نہیں ملتی. یہدی الیہ من اناب، جو رجوع کرتا ہے اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، قانون ہے اللہ کا، اسے توفیق مل جاتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف ایک بالشت چلتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ذراع چلتا ہے. ایک ذراع، ایک ہاتھ، پورا بازو، یہ ذراع ہوتا ہے. جو ایک بالشت اللہ کی طرف چل کے آئے، اللہ کہتا ہے میں اس کی طرف ایک بازو چل کے آتا ہوں. اور جو میری طرف ایک بازو چل کے آئے، میں اس کے بعد دو بازو چل کے آتا ہوں. با اسے کہا گیا ہے، یہ اتنا فاصلہ با ہوتا ہے، دونوں ہاتھ چوڑے کریں. جو میری طرف ایک بازو چل کے آئے، میں اس کی طرف دو بازو چل کے آتا ہوں.
جو میری طرف چل کے آئے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ وہ چلے تو صحیح، وہ ایک ہی جگہ جمع ہے، وہ راغب بھی نہیں ہو رہا، توجہ ہی نہیں کر رہا، پھر اس کے لیے توفیق نہیں ہے۔ تو فرمایا کسی جان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کی توفیق سے، اور اللہ کی توفیق ملتی ان کو ہے جو اللہ کی طرف آتے ہیں، جو توجہ کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو کھینچ لیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے، ان کے لیے راہ بنا دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور ڈال دیتا ہے وہ پلیدی ان لوگوں پر جو عقل نہیں رکھتے، ہاں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو سمجھتے ہی نہیں، جو اس طرف ذہن لگاتے ہی نہیں، جو توجہ ہی نہیں کرتے، پھر اللہ ان پہ پلیدی ڈال دیتا ہے، گندگی ڈال دیتا ہے، کس کی؟ کفر کی، معاصی کی، اور پھر اس کے نتیجے میں رجس عذاب کو بھی کہتے ہیں، ان پہ پھر عذاب ڈال دیتا ہے، پھر ان کو توفیق نہیں دیتا۔ آگے فرمایا قُلِ انظُرُوا ماذا فی السماوات والارض، کہہ دیجئے دیکھو کیا ہے آسمان اور زمین میں، آسمان اور زمین میں جو اللہ کی قدرت کے نشانات ہیں ان پہ غور کرو، اس سے تمہیں حق ملے گا۔ وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، اور نہیں فائدہ دیتی آیات، نشانیاں اور ڈرانے والے اس قوم کو جو ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہاں پھر وہی بات ہے، جو ایمان نہیں لاتے ان کے سامنے آپ لاکھ دلیل سامنے رکھ دیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ان کو دکھا دیں، ان کو ڈرائیں دھمکائیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور نہیں فائدہ دیتی آیات اور ڈرانے والے اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، پھر نہیں منتظر وہ مگر مانند ان لوگوں کے دنوں کے جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے۔ ایام الذین، جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے دن۔ ایام کا لفظ جو بولا جاتا ہے قرآن میں، ایام اللہ کے ایام، یعنی اللہ کے عذاب دینے کے واقعات پچھلی قوموں کو، ان کو ایام کہا جاتا ہے۔ ایام کا اصل معنی دن ہوتا ہے، مراد تاریخ ہے، پچھلی تاریخ۔ تو جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں اور دلائل سامنے آنے کے باوجود اور ڈرانے اور دھمکانے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے، تو کیا پھر وہ گزشتہ قوموں کی تاریخ کے منتظر کھڑے ہیں کہ انہی کی تاریخ ان پہ دہرائی جائے؟ یعنی یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود اب کس چیز کے منتظر ہیں؟ اب کیا کیوں نہیں مان رہے؟ اب کیا رکاوٹ ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا، اب کیا رکاوٹ ہے، اب کیوں نہیں مان رہے؟ مطلب جو یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مان رہے، گویا کہ پھر وہ اس انتظار میں ہے کہ جیسے گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ پھر وہی ہو۔ وہ کیا ہوا جس کا ذکر آپ نے آج کی پہلی آیت میں پڑھا ہے کہ ان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ایمان نہ لے آئے، ان کا کوئی فائدہ نہ ہوا، اور عذاب دیکھ کے ایمان لائے، قبول نہ ہوا، تباہ ہو گئے۔ تو کیا پھر یہ لوگ بھی اسی انتظار میں کھڑے ہیں کہ گزشتہ قوموں کی عذابوں کی تاریخ ان پہ دہرائی جائے تب یہ مانیں گے، اور اس وقت کا ماننا تو قبول نہیں، فائدہ نہیں؟ تو فرمایا کیا نہیں منتظر وہ مگر ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو گزر چکے ان سے پہلے؟ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، کہہ دیجئے پھر کرو انتظار، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر اس انتظار میں رہو، پھر وہی ہوگا جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا، میں بھی پھر منتظر ہوں تمہارے ساتھ، دیکھیں انجام تمہارا کیا ہوتا ہے۔ کہہ دیجئے بس انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ، پھر نجات دیتے ہیں ہم اپنے پیغمبروں کو اور ان کو جو ایمان لائے اسی طرح۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ ماننے والوں کو ہم تباہ کر دیتے ہیں، اور نجات کن کو دیتے ہیں، بچا کن کو لیتے ہیں؟ پیغمبروں کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، حق ہے ہم پر نجات دینا ایمانداروں کو۔ اللہ کہتا ہے یہ ہم پر حق ہے، یہ ایمانداروں کا ہم پر حق ہو گیا۔
یہ ہمارے ذمے ہو گیا کہ ہم ایمانداروں کو بچائیں گے، ان کو نجات دیں گے۔ اور اللہ پر واجب کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے خود اپنے فضل و کرم سے اپنے آپ پہ واجب کر دیا ہے۔ جیسے اور ایک حدیث میں آتا ہے نا، اللہ نے اپنے آپ پر واجب کر دی ہے کہ وہ ظلم اس نے نہیں کرنا۔ تو اللہ پر کوئی بھی چیز اگر واجب ہے تو خود اپنے آپ پہ وہ واجب کرتا ہے، اللہ پر کوئی واجب نہیں کر سکتا۔ تو ایمانداروں کو نجات دینا یہ ان کا حق ہے اللہ پر، یہ اللہ کے ذمے ہو گیا، اللہ نے اپنے ذمے خود لگا لیا ہے۔ لیکن شرط ہے وہ مومن ہوں تو صحیح، ان کے پاس ایمان ہو تو صحیح، واقعی ایمان، تو پھر اللہ نے انہیں بچانا ہے دنیا کی رسوائیوں سے بھی، آخرت کے عذابوں سے بھی۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، حق ہے ہم پر نجات دینا ایمانداروں کو۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔